अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का मतलब देखा। बे का मतलब साथ, इसमें अल्लाह यानी अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम के साथ, अल्लाह के नाम के ज़रिए से। अर रहमान जो बहुत जोश और वलवले से रहमत और हर किस्म की रहमत करने वाला है और हमेशा हर किस्म की रहमत करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसका अंग्रेजी में तर्जमा करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह का नाम लेने या किसी चीज़ पर इन द नेम ऑफ गॉड कहने का मतलब क्या है। किसी चीज़ पर जब हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं तो आज हम ये समझेंगे कि असल में हम किस चीज़ का इजहार कर रहे होते हैं। तो इसको समझने से पहले मैं ये चाहता था कि कुछ मिसालें इकट्ठी करूं। तो मैंने कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं जो हमारे पास कुछ बादशाहतों की मिसालें मौजूद हैं उनमें से। तो आम तौर पर ये उस्लूब जो है नाम लेने का, ये कोई नया उस्लूब नहीं है। कोई किसी काम को करने से पहले और किसी ख़ास काम को करने से पहले किसी का नाम लेना उस पर, इसका मतलब ये होता है कि आप असल में ये काम उसकी अथॉरिटी पर कर रहे हैं, उसके इख्तियार पर कर रहे हैं जिसका आप नाम ले रहे हैं। तो आम तौर पे ये बादशाहों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसकी कुछ मिसालों से हम गुजरेंगे तो इसकी और बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो ये देखिए, ये एक ट्रीटी है, एक डॉक्यूमेंट है। ये तकरीबन 200 साल पुराना है। 18वीं सदी के तकरीबन आखिर का 1799 या 1800 का। और मैं आपको इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये कनाडा के कुछ कबाइल थे और उनके कबायली सरदारों ने ये फैसला किया कि वो कुछ ज़मीनें जो हैं वो इंग्लैंड के बादशाह को बेचेंगे। तो उन्होंने वो ज़मीनें इंग्लैंड के बादशाह को बेची और इंग्लैंड के इसके अलावा उन्होंने ये किया कि उन ज़मीनों से मुल्हिका कुछ इलाका था जिस पर वो बादशाह के लोग सड़कें बनाना चाहते थे। तो इन कबायली सरदारों ने वो जो सड़कें हैं वो उनको गिफ्ट के तौर पर दे दी, क्योंकि वो ज़मीनों का तो मुआवजा ले चुके थे लेकिन वो जो सड़क बनाने के लिए रास्ता चाहिए था वो तोहफे के तौर पर दिया। अब देखिए कि वो तोहफे के तौर पर जो दिया गया उसका इजहार इन्होंने कैसे किया, वो इस ट्रीटी के अंदर है। तो हम इसको चलकर देखते हैं। And we have been informed by the said Captain Thomas McKee that His Excellency the Commander-in-Chief has directed him to accept in the name of His Majesty the said lands a gift from us। यानी क्या वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम ये तोहफे में इनको दे रहे हैं और जो कैप्टन यहाँ पर मौजूद है उस कैप्टन को उसके कमांडर इन चीफ ने ये हुक्म दिया है कि बादशाह के नाम पर ये तोहफे में कबूल कर लो। इसका हम उर्दू तर्जमा करते हैं कि मस्कूरा कैप्टन थॉमस की तरफ से इतला दी गई कि कमांडर इन चीफ ने उन्हें हिदायत की है कि वो जलालत माब बादशाह के नाम पर मस्कूरा अराजी को हमारी तरफ से बतौर तोहफा कबूल कर ले। अगली एक मिसाल में चलते हैं। अच्छा, इसका अगर हम अरबी तर्जमा करें जलालत माब बादशाह के नाम पर तो इसका तर्जमा बनता है बिस्मी जलालतिल मलिक। मलिक बादशाह को कहते हैं, मेजेस्टी का मतलब जलाल यानी बादशाह का जलाल। तो यानी बादशाह के जलाल के नाम पर या बादशाह के जलाल के नाम के साथ उसने वो तोहफा कबूल किया। ये दूसरी मिसाल है। ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। यानी जब कनाडा में असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है इलेक्शन से पहले या किसी और वजह से भी, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नर जनरल को रिक्वेस्ट करता है असेंबली डिसॉल्व करने के लिए। तो ये उसके बारे में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। तो इसको देखते हैं। In the name of His Majesty the King, the Governor General signs the corresponding proclamation under the General Seal of Canada dissolving Parliament। यानी आप देखिए कि यहाँ पर
بادشاہ کے نام پر گورنر جنرل جو ہے وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر رہا ہے ہر الیکشن سے پہلے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو آج بھی فالو ہوتا ہے. یعنی انگلینڈ کا جو بادشاہ ہے، جو کہ کینیڈا کا بھی بادشاہ ہے، اس کے نام پر اسمبلی کو ڈیزالو کیا جاتا ہے. ایک اور مثال دیکھیے. اچھا، اس کا بھی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں جلالت مآب بادشاہ کے نام پر گورنر جنرل کینیڈا کی عظیم مہر کے تحت متعلقہ اعلامیہ پر دستخط کرتے ہیں، جس کے ذریعے پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جاتا ہے. بے اسم جلالت ملک، وہی اس کا ترجمہ بنتا ہے. اچھا، یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو یہ اسینشن آئلینڈ ہے. یہ افریقہ اور ساؤتھ امریکہ کے بیچ میں ہے، جو ابھی تک برٹش کنٹرول میں ہے. تو اس میں 2024 میں انہوں نے کچھ نئے سکے جاری کیے 1944 میں جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی اس کے ایک دن کو منانے کے لیے اور اس کی یاد میں. تو اس کے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ یہ 70 سال گزرنے کے بعد، 70 یا 80 سال گزرنے کے بعد، تو ان سکوں کو جو انہوں نے جاری کیا، تو اس کے لیے دیکھیے انہوں نے کیا استعمال کیا. In the name of His Majesty Charles III، یعنی by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and His other realms and territories, Queen, Head of Commonwealth, Defender of Faith. یعنی یہ سارا جو سکے جاری کرنے کا عمل ہے، یہ پورا پروکلیمیشن جو ہے وہ ان سکے جاری کرنے کا ہے کہ وہ سکے جو ہے سرکاری حیثیت میں ہوں گے. تو اس پہ آپ دیکھیے کہ اگر اس کا ہم اردو ترجمہ کریں، جلالت مآب چارلس سوم کے نام سے، جو اللہ کے فضل سے برطانیہ عظیم اور شمالی آئرلینڈ اور اپنی دیگر مملکت اور علاقوں کے بادشاہ اور دولت مشترکہ کے سربراہ اور دین کے محافظ ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کر دیا ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رحم سے، لیکن وہ جو سکے جاری کیے جا رہے ہیں وہ بادشاہ کے نام پر جاری کیے جا رہے ہیں، چارلس III کے نام پر جاری کیے جا رہے ہیں. یہ 2-3 مثالیں آج کی ہیں، دو مثالیں آج کی ہیں اور ایک مثال پرانی ہے. صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک عام رواج ہے کہ جب آپ کسی کی اتھارٹی پر کوئی کام کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے نام پر یہ کام کر رہے ہیں، اس کے نام سے یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، اس کی ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں. آپ عام طور پہ دیکھیے کہ اگر ہماری عام زندگی میں بھی میرا سامان کسی گوڈاؤن میں پڑا ہے یا کسی مال خانے میں پڑا ہوا ہے، اور میں اپنے کسی دوست، اپنے کسی بھائی یا اپنے کسی ملازم کو بھیجتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ بھئی وہاں سے جا کر یہ سامان لے آؤ اور یہ میرا سامان ہے، میرے نام پر لے آؤ. میں اس کو ایک پرچی لکھ کر دے دیتا ہوں جس پر اپنے دستخط کر دیتا ہوں. تو وہ وہاں جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر میرے نام پر ہی سامان لے کر آتا ہے، یعنی میری اتھارٹی پر اور میرے اختیار پر وہ جا کر وہاں سے سامان لے کے آتا ہے. تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بسم اللہ کا مطلب صرف یہی ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی پر اور اللہ تعالیٰ کے اختیار پر یہ کام کر رہے ہیں. یعنی ہم نے کسی جانور کو ذبح کرنا ہے گوشت حاصل کرنے کے لیے، تو ہم کسی جانور کو، کسی زندہ چیز کو قتل نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے اختیار کے بغیر. تو اس لیے اگر ہم اللہ کا نام لیے بغیر اس کو قتل کرتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر حرام ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا نام اس لیے لینا پڑتا ہے کہ ہم اس چیز کا اظہار یا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ اللہ کے اختیار سے، اللہ کی اتھارٹی سے یہ کام کر رہے ہیں. ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جب کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، یعنی اللہ کا نام لیں، کہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی پر، اللہ تعالیٰ کا اختیار، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے ہم نے یہ کھانا حاصل کیا اور ہم یہ کھا رہے ہیں. ہم گھر میں داخل ہوں، ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھیں، یعنی اس گھر پر جو قدرت ہمیں دی گئی ہے، جو رہائش اور سکونت ہمیں دی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہے. ہمیں ہر چیز شروع کرتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے، ہر چیز حاصل کرتے ہوئے، دیتے ہوئے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں. کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر لازم کیا گیا ہے، لیکن تقریباً ہر چیز کے لیے نصیحت ضرور کی گئی ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں تاکہ ہمارے اندر یہ احساس بھی پیدا ہو اور ہم اس چیز کا اقرار کریں
کہ یہ ہم اللہ کے نام پر کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے زمینیں تحفے میں بادشاہ کے نام پر لی، یا اسمبلی کو بادشاہ کے نام پر، بادشاہ کی اتھارٹی پر ڈیزالو کیا جاتا ہے، یا سکے بادشاہ کے نام سے جاری کیے جاتے ہیں. اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی میں ہر کام اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ کی اتھارٹی پر کیا جاتا ہے. تو بسم اللہ کا یہ مقصد ہے. اور اسی طرح جب ہم قرآن مجید شروع کرتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا کلام، ہم نہیں دعویٰ کر سکتے کسی کلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، یا ہم اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام اپنے طور پر نہیں پڑھ سکتے. ہم اللہ کی اتھارٹی پر یہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اللہ کا یہ کلام ہم پڑھ کر سنائیں. تو ہم اس لیے ہر صورت سے پہلے یا قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور اس کی اتھارٹی پر یہ اس کا کلام پڑھتے ہیں، اور ہم اس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی اتھارٹی پر ہم پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بسم اللہ کے اوپر جو بحث تھی وہ مکمل ہوئی. کل سے ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے اور اسی طرح لفظ بلفظ اس کو دیکھیں گے. تو ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجئے، ہو سکتا ہے کہ شروع میں ہماری سپیڈ بہت سلو ہو اور کچھ الفاظ پہ ہی ہمارا پورا ایک دن گزر جائے، اور کچھ جگہیں ایسی ہوں گی جہاں ہم پوری آیت کو لے کر چلیں. لیکن ہم یہ بائی ڈیزائن اس سپیڈ کو تھوڑا سا شروع میں سلو رکھیں گے، لیکن آہستہ آہستہ جب ہم تھوڑے کر کے قواعد سمجھتے جائیں گے تو پھر ہماری سپیڈ خود بخود بننا شروع ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.